لیبر پارٹی نے مجھے ایک مرتبہ پھر عالم راک سے بحیثیت امیدوار ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اس پہ اپنی پارٹی لیڈرشپ، عالم راک کی برانچ کے چیئرمین، اپنی کولیگ کاؤنسلر مریم خان اور کمیونٹی کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں برمنگھم سے فرحان پردیسی کی رپورٹ کے مطابق آج لیبر پارٹی کے امیدوار انصر علی خان نے عالم راک وارڈ سے اپنی انتخابی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ مہم کا آغاز برمنگھم کی عالم راک روڈ پر واقع مائی فیورٹ چپس شاپ کے مالک چیئرمین چودھری محمد لطیف کے ڈیرے پر منعقدہ پریس کانفرنس کے ذریعے کیا گیا، جس کی میزبانی آنر مائی فیورٹ چپس شاپس اور سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت چیئرمین چودھری محمد لطیف نے کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انصر علی خان کا کہنا تھا کہ ان کا انتخاب میں حصہ لینے کا مقصد گزشتہ ادوار کی محرومیت کا ازالہ، حلقے کی تعمیر و ترقی اور مسلم کمیونٹی کو درپیش مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے حلقے کے لوگوں کے تمام معاملات میں بھرپور تعاون کرنا بھی ان کے مقاصد میں شامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہماری پارٹی نے، لیبر پارٹی نے مجھے ایک مرتبہ پھر عالم راک سے بحیثیت امیدوار ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اس پہ اپنی پارٹی لیڈرشپ، عالم راک کی برانچ کے چیئرمین، اپنی کولیگ کاؤنسلر مریم خان اور کمیونٹی کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے دوبارہ پالیٹکس میں آنے پہ مجبور کیا ہے۔ میں 5 دفعہ اس ایریے سے کاؤنسلر منتخب ہوا ہوں اور الحمدللہ میں یو کے سے سب سے زیادہ ووٹ لینے والا کاؤنسلر رہا ہوں۔ 2014 اور 2019 میں ویسٹ مڈلینڈ سے لیبر پارٹی کا یورپین پارلیمنٹری امیدوار تھا۔ میں پارلیمنٹری سیٹ کے لیے شارٹ لسٹ ہوا 2 دفعہ، بدقسمتی سے میں منتخب نہیں ہو سکا پارٹی ٹکٹ کے لیے۔ میرے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا کہ 5 ٹرمز ایز اے کاؤنسلر کمپلیٹ کرنے کے بعد میں دوبارہ لوکل پالیٹکس میں آؤں۔ آج 14 سال کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لیبر حکومت ہے، لیبر پارٹی کو انتہائی مشکل حالات میں اقتدار ملا ہے۔ 14 سال کنزرویٹو پارٹی کا فیلیئرز، آپ اپنی این ایچ ایس دیکھ لیں، آپ لوکل گورنمنٹ کی کٹس دیکھ لیں۔ برمنگھم سٹی کونسل کو اوور 800 ملین پاؤنڈز کی کٹس ملی ہیں انڈر ٹوری گورنمنٹ۔ ان حالات میں چاہے وہ برمنگھم کی سطح پر ہے، نیشنلی ہے، لوگوں کے لیے فرنٹ لائن سروسز مہیا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ان مشکل ترین حالات میں اور پھر جب نیشنل پولیٹیکل سچویشن میں دیکھتا ہوں، اگرچہ ہمارے حلقے کی ممبر آف پارلیمنٹ اس وقت ہوم سیکرٹری ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہماری ممبر آف پارلیمنٹ ایک ایسی لڑکی جو سمولیت میں پیدا ہوتی ہے، جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جاتی ہے، بحیثیت بیرسٹر وہ اپنا کام کرتی ہے اور آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین کی پریزیڈنٹ رہتی ہے، آج وہ اس ملک کی ہوم سیکرٹری ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور مجھے خوشی یہ بھی ہو رہی ہے کہ آج میں ہوم سیکرٹری کی ٹیم کے ممبر کی حیثیت سے دوبارہ اس حلقے میں اپنی سیاست کا آغاز کر رہا ہوں۔ اور جو نیشنل سچویشن ہے اس وقت، ریفارم کا رائز دیکھ لیں۔ اب جو مانچسٹر میں واقعات ہوئے ہیں، ہماری مساجد پہ اٹیک ہو رہے ہیں، ہماری کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ریفارم نے اپنا ایجنڈا لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر ریفارم کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ تمام لوگ جو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ان کے پاس ہے، وہ ان کو ریووک کرے گی اور ان کو ڈیپورٹ کرے گی۔ وہ تمام لوگ جو بینیفٹس ہیں ان کو بھی وہ اس ملک سے نکالنے کی کوشش کریں گے، بلکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ سٹیپ آگے جائیں گے، بلکہ ہماری نیچرلائزیشن کو بھی وہ ریووک کر کے ان لوگوں کو ڈیپورٹ کریں گے۔ یہ وہ سچویشن ہے جس کے لیے ہماری لیڈرشپ کو اب ویژنری لیڈرشپ لانی ہے۔ اب دیکھیں، یہ ملک برطانیہ جو ہے، یہ ہمارے فور فادرز کی محنت سے بنا ہے۔ میرے والد صاحب اور بہت سارے لوگ جہاں بیٹھے ہیں، ان کے پیرنٹس نے دن رات محنت کی ہے، فاؤنڈریز میں، فیکٹریز میں اپنا خون پسینہ بنایا ہے، اور آج کے 21 صدی کے برطانیہ کو بنانے میں ہمارے پیرنٹس نے کردار ادا کیا، ان لوگوں کی محنت شامل ہے۔ ان حالات میں آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ ہم امیگرینٹ سے ہمیں ملک چھوڑنا ہے، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ان مشکل ترین حالات میں ہوم سیکرٹری کے ساتھ کام کرنے کا میں نے فیصلہ کیا ہے، اور دوبارہ لوکل الیکشن میں آ رہا ہوں۔ میری جو حکمت عملی ہے وہ بڑی کلیئر ہے۔ ایک تو عالم راک کے لوگوں کو لیڈرشپ دینی ہے۔ عالم راک آپ جہاں بھی نظر دوڑائیں گے، آپ دیکھیں ربش نظر آ رہا ہے۔ عالم راک کے متعلق بیڈ سٹوری ہے، ڈرگ، کرائم، اینٹی سوشل بیہیویئر، اور عالم راک کی جو پرسپشن ہے وہ بہت نیگیٹو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں نے پالیٹکس چھوڑی ہے،
आलमरा की आवाज़ दब गई थी। इन हालात में मैं वापस आ रहा हूँ इस हिकमत अमली के साथ और इस कमिटमेंट के साथ कि ना सिर्फ आलमरा की परसेप्शन को चेंज करूंगा, ना सिर्फ आलमरा के लोगों के हकूक़ की लड़ाई लड़ूंगा, बल्कि नेशनल लेवल पर होम सेक्रेटरी के साथ मिलकर मुसलमानों के वसी तर मफाद के लिए, चाहे वह फ़लस्तीन का इशू हो, कश्मीर का इशू हो, इस्लामी फोबिया का मामला हो या कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करने का मामला हो, मैं अपना किरदार अदा करूंगा। इसके लिए मुझे आलमरा के लोगों की भरपूर हमायत की ज़रूरत है और मैं तवक्को रखता हूँ कि जिस तरह मेरे पिछले 5 इंतखाबात में इन्होंने यूके में मुझे सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं, अगले मई में भी मुझे और मरियम खान को मुंतखब करके ये मैंडेट देंगे कि हम लोगों की भरपूर नुमाइंदगी कर सकें। उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी बात करते हुए कहा कि लेबर पार्टी कानूनी तारकीन वतन के हकूक़ के लिए मजबूत आवाज़ बनेगी। What reform is saying, they're not saying only they're going to stop illegal immigrants or they're going to stop boats. They are saying the people who came legally, they have indefinite leave to remain, they were going to revoke their status and deport them, which is completely out of order. What the Labour government is saying, that we going to stop boats, we are against illegal migration. Myself and Zahid Chaudhary, who is a solicitor, we both understand the immigration structure. If you look at the last few years of conservative government, care worker visas, skilled worker visa, there are more than 700,000 people came into this country with the fake companies. Those people are coming to me and Zahid Chaudhary every day begging for a way out. What happened? The companies, private companies through agent, they robbed them. They charged money, they misled them, and now when the families are here, they have no job, no sponsorship, and they're literally living on the streets. And they're feeding their children through food banks. So what the Labour government or Home Secretary is saying, we will put stop on these things. But there is no changes in the spouse visa so far. The spouse visa rule will remain same. The financial requirement is same. Language requirement is same. There is no change. I haven't seen anything in the new rules. So whether it is a conservative government, Labour government, or any government, we are all against illegal immigrations. The boats and these dodgy companies, they should put stop on them. This is a clear policy. That's absolutely fine. One more and last question. I'm sure that you have list down or jot down few of the changes that you just want to bring here in the local community. Once you have been selected a councillor or whatsoever the position you're going to campaign for. The question is, if you have jot down some new things, new initiatives, things to reform, things to rebuild in the local authority, your niece sitting behind you, sitting alongside with you, she was a councillor. So if you are going to jot it down just for the public to announce them that we will do these things, why she hasn't done before while she was under your supervision? There are two things. One is, there is no doubt my niece is she's a cabinet member for public health and social care. As I told you previously, we had over 800,000 million cuts under 14 years of Tory in local government. So big budget was slashed under Tory. So we had equal pay issue, the reason Birmingham City Council suffered. What I'm saying is, there are some of the things which I'm going to do. I don't need a council budget for this. I need to give a leadership and have a zero tolerance on fly tipping and dumping rubbish on our street. I need to educate my people. And we need to target those culprits who are dumping rubbish on the streets of Alumra. I don't need council funding or approval to work with the local schools through education working group and improve education attainments. I don't need council funding or approval to organize faith groups and work closely for them to deal with the day-to-day issues. So these are the things which were lacking, and my leadership through my track record, I have already started this. And I will show you difference in 4 years. My commitment to my people is the 4 years. If I don't deliver, I give you a commitment, I won't come again and ask for the vote. I believe action speaks louder than word,
and this is the basis of my politics. लेबर पार्टी आलम रॉक ब्रांच के चेयरमैन पहलवान चौधरी मोहम्मद रासब ने अंसर अली खान की दोबारा इंतखाबी मैदान में वापसी को खुशाइंद करार देते हुए कहा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद इंतखाबी मुहिम का सरकारी आगाज है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लोकल इलेक्शन अगले साल मई में हो रहे हैं, तो लेबर पार्टी ने 2 कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं। एक तो मोहतरमा मरियम खान जो कैबिनेट मेंबर भी हैं, इनका री इलेक्शन होगा, और दूसरे जो वेरी एक्सपीरियंस चौधरी अंसर अली खान ਜਿਹੜੇ तकरीबन 25 साल ਤੋਂ काउंसलर आए दे नो इस लोकल पॉलिटिक्स विच, इन्हां की सिलेक्ट किया इस आलम रॉक बोर्ड वास्ते। साढ़े वास्ते बड़ा एजाज है कि इंतहाई मुतर्रक पढ़ा लिखा बासलाहियत कैंडिडेट आलम रॉक वापस आइए, और हमारी ख्वाहिश है कि ये इलेक्शन जीतें और अपना काम जारी रखें। तो दोनों काउंसलर मरियम और अंसर अली खान दोनों बासलाहियत हैं, बड़े एक्टिव हैं, तो मैं हमारे लिए बड़ा आज़ाद है, क्योंकि इस आलम रॉक की जो आवाम है, इनकी ख्वाहिश थी कि अंसर अली खान वापस आए, और मैं पिछले 25 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है बर्मिंघम बल्कि यूके में भी शायद तकरीबन 10,500 वोट इन्होंने इस वार्ड से उठाया है। तो हमारे लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि ये दोबारा वापस आए हैं, और इंशाल्लाह आवाम के लिए अच्छी तरह काम भी करेंगे, और ना सिर्फ आलम रॉक बल्कि पूरी बर्मिंघम के लिए बहुत बेहतर होगा। This goes back down to the comments that we've already raised around educating our people and showing that leadership to educate local people across the ward around what is okay and what is acceptable when it comes to having cleaner streets and the roles and responsibilities that every single person in that ward has in making sure that areas don't have bad reputations like you've described. You know, we've got family members that come from outside of the area who visit Alum Rock and come from outside of Birmingham, and we're in a similar situation where people do feel that it does have a very negative perception. I think that the role that social media plays by highlighting some of the fly tipping and some of that illegal dumping exacerbates and shows even further how much of a negative situation we have. मौजूदा लेबर पार्टी और आइंदा इंतखाबात के लिए नामजद उम्मीदवार मरियम खान ने भी अपने खिताब में कहा कि वो आलम रॉक और अपने हल्के की अवाम की शनाख्त, तशख्खुस और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेंगी और एक फ़ाल और मौसर काउंसलर के तौर पर अपनी कम्युनिटी की रहनुमाई करती रहेंगी। Hi, so I'm delighted to announce the relaunch of my campaign here in Alum Rock. I've been reselected as a Labour Party candidate to stand and represent and continue to represent the residents of Alum Rock, and I'm even more proud to announce and be at the relaunch of the campaign for former councillor Ansar Ali Khan, my uncle, who will be back on the team with us in Alum Rock, standing in May 2026. Former councillor Ansar has been, an activist for all of his life. He is the reason why I had the support to enter politics 13 years ago, and I'm just so proud that we're going to come back as a team together and work for the residents of Alum Rock collectively. We recognise and understand the challenges and the issues that people face in our ward, in Alum Rock, and we also see how difficult the past few years have been for local residents, be that on national issues or on local issues. And we're determined that with our experience, with our proven track record, that we collectively together will be a strong team to raise the voices of local residents in the council chamber and beyond. So I'm really looking forward to going back on the campaign trail with Ansar Ali Khan, and I'm looking forward to making that positive difference and that change for local residents.